حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تحقیق کہ اللہ ان سے راضی ہوا ایمان والوں سے جن کے تعلق سے بیعت رضوان چل رہی تھی۔ کس کے تعلق سے؟ آئیے آج ہم اس شخصیت والا کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جس کو دنیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اس خلیفۃ المسلمین کا نام ہے، یعنی تیسرے خلیفہ کا نام ہے۔ اور آپ اسلام کے ایسے خلیفہ ہیں، اسلام کے ایسے خلیفہ ہیں کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو پنجتن پاک کے نام سے آپ کی نسبت بھی پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ 5ویں نمبر کے مسلمان ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ خلیفہ ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف بھی موجود ہے، جن کے اندر شرم و حیا بھی موجود ہے، جن کے اندر سخاوت کی عظمت بھی موجود ہے۔ وہ ذات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن اب آئیے اسلام کے پہلے کا پس منظر آپ کو ملاحظہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم صحابی رسول اور عاشق رسول کا نام ہے کہ جب آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سفر تھے اور ساتھی بھی تھے، آپ پارٹنرشپ میں بزنس کرتے تھے۔ اب یہاں سے مسئلہ ایک نکلتا ہے کہ پارٹنرشپ میں بزنس کرنا اور تجارت کرنا، کاروبار کرنا کسی غیرے کی سنت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی فکر دیتے ہیں، کہتے اے عثمان غنی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اب تو میرا دوست ہے، تو میرا ساتھی ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے اور داخل اسلام ہو جا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اے ابو بکر میں نے کب تمہارا وعدہ قبول نہیں کیا ہے، کب میں نے تمہاری بات انکار کی ہے؟ ارے اب انتظار کی گھڑی نہیں ہے، اے ابو بکر عثمان کو در مصطفیٰ پہ لے چلو اور کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کرا دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم صحابی کا نام ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ داخل اسلام ہو جاتے، اب آئیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کی سخاوت کا شہرہ ہر طرف بجتا ہے، اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی کا نام ہے، ایسے عاشق رسول کا نام ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جب آپ حضرت صلح حدیبیہ کے وقت، یعنی جب مکہ فتح ہو چکا تھا، جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اس کے بعد میرے آقا 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکے کی وادی میں موجود ہے، میرے آقا وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے آپ کہتے ہیں اے عثمان تم مکے میں جاؤ اور مکے میں جا کے ابو سفیان سے کہہ دو کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تم پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، تمہاری جان و مال پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ امن و امان کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کعبے کا طواف کرنے آ رہے ہیں، اور جو مکے میں کمزور لوگ ہیں ان کو بھی بشارت دے دو کہ مدینے والے نے تمہیں بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور ان قریب تمہیں بھی فتح کی خوشخبری مل جائے گی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اپنے قافلے کا سفیر بنا کے مکہ بھیج دیتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی مکہ تشریف لاتے ہیں اور آپ خبر دیتے ہیں کہ آقا تشریف لا رہے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے،
تو حضرت تو عمرہ کرنے کی غرض سے تو ابو سفیان کہتا ہے اور بھی لوگ کہتے ہیں کفار مکہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم آئے ہو یعنی اے عثمان آپ آئے ہیں تو آپ طواف کر سکتے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے جا کے طواف کر لیجئے، آب زمزم کا پانی پی لیجئے، صفا مروہ کی صحیح کر لیجئے۔ لیکن وحر عشق رسول ذرا ملاحظہ کرو، سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اے کفار مکہ سنو سنو، یہ نگاہوں نے مصطفیٰ کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے، چہرے رسول کو تکا ہے، یہ صحابی ایسے نہیں بنا ہے، رسول کے چہرے کو تک کے کلمہ پڑھا ہے تو صحابی بنا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، حضرت عثمان غنی جو ہے اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک مدینے والے میری نگاہ کے سامنے آگے آگے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار امام و عشق و محبت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مدینہ نہیں جائیں گے تو کیا حج ہو جائے گا؟ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مدینہ نہیں جاؤ گے تو شاید تمہارا حج قبول ہو سکتا ہے، لیکن بغیر مدینے والے کے تمہارا حج قبول نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم حج کرنے آؤ گے تو سب سے پہلے میرے بارگاہ میں تمہیں آنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے حج کرو، لیکن کیسے کرو گے یہ طریقہ در مصطفیٰ سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے کرو گے یہ طریقہ در مصطفیٰ سے ملے گا۔ وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہی سے بات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی کا نام ہے کہ اسلام کے اندر آپ تیسرے خلیفہ ہیں، اور خلفائے راشدین میں ایسے خلیفہ ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ آپ سے زیادہ آپ کے اوپر جتنے مصائب پڑے ہیں اتنے مصائب کسی پر نہیں پڑے، اس لیے کہ 40 دن تک آپ بغیر پانی کے رہے، بغیر کھائے پیے رہے ہیں اپنی خلافت میں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم صحابی کا نام ہے۔ پھر تاریخ کے حوالے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں۔ پہلے وہ صحابی کہاں گئے؟ در مصطفیٰ پر جاتے ہیں، اور در مصطفیٰ پر جانے کے بعد کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس انتظام نہیں ہے، میں قرض دار ہوں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے عاشق رسول اور ایک میرا صحابی ہے جسے دنیا عثمان غنی کہتی ہے، اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کے صرف اتنا کہنا کہ مدینے والے نے بھیجا ہے، صرف اتنا کہنا کہ مدینے والے نے بھیجا ہے۔ اب وہ جب صحابی آتے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے غلام کو جو ہے تنبیہ کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، اتنی سی بات پہ ڈانٹ رہے تھے کہ انہوں نے نمک جو ہے زیادہ ڈال دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے نمک اتنا زیادہ کیوں ڈالا؟ جو زیادہ ڈالے ہو اگر وہ نمک آج بچا لیتے تو کل کام آتا۔ اتنی سی بات پہ آپ ڈانٹ رہے تھے۔ جو وہ سائل آیا تھا وہ سائل دیوار سے کان لگا کے سن رہا تھا، جب اس نے سنا تو اس نے سوچا کہ جس مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہے بات تو سچ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جس درب سائل بنا کر بھیجے وہ بارگاہ میں خزانہ تو ضرور ملے گا، لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ نمک پر جب ڈانٹ رہے ہیں تو یہ میری کیا مدد فرمائیں گے۔ اتنا سننے کے بعد وہ سائل واپس چلا جاتا ہے، پھر کہا جاتا بارگاہ رسول میں جاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ دعائی آپ کی، یا رسول اللہ میں گیا تھا تو میں گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اتنی سی بات تھی کہ نمک انہوں نے زیادہ ڈال دیا تھا، اتنی سی بات پہ وہ ڈانٹ رہے تھے، مجھے ڈر محسوس ہوا، مجھے وحشت محسوس ہوئی، مجھے خوف محسوس ہوا، میں نے سوچا کہ جب نمک کے تعلق سے اتنا ڈانٹ رہے ہیں تو یہ میری کیا مدد کریں گے، یہ سوچ کر میں واپس آ گیا۔ لیکن مدینے والے آقا فرماتے ہیں اے سائل ذرا دوبارہ جا، اس لیے کہ وہ میرا صحابی ہے، اور میرا صحابی دنیا کے اندر مال اپنے لیے نہیں خرچ کرتا ہے، لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیونکہ وہ میرا صحابی ہے، اور صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مال کتنا بھی ہو لیکن اپنے نفسیات پر خرچ نہیں کرتے تھے، لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ زمانے کی آنکھوں نے پلٹ کر سوال کیا، اے صحابہ سنو سنو، آخر تم اپنے مال کو اپنے اوپر زیادہ خرچ کیوں نہیں کرتے ہو، لوگوں پر زیادہ خرچ کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کی معصوم نگاہ، صحابہ کی جو ہے عشق، صحابہ کا عشق جواب دیتا ہے، اے زمانے کی آنکھیں، سوال کرنے والی سن لو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں نہیں دینا ہوگا، جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ تھا صحابہ کا۔ اور آج ہم، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی ہونی چاہیے، 3 گاڑی ہونی چاہیے، 4 گاڑی ہونی چاہیے، 4 گاڑی ہونی چاہیے، 5 گاڑی ہونی چاہیے۔ ایک موبائل پر آپ کی زندگی کا کام گزر کر ہو سکتا ہے، آپ کا کام بن سکتا ہے، لیکن لوگ 2 موبائل لے کر چلتے ہیں، 3 موبائل لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ سب نفسیات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جتنا زیادہ اپنے نفسیات کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کے لیے استعمال کرو گے اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ جب بات حساب کی آتی ہے تو اب اسی بات پر میں آپ کو قرآن کی روشنی میں مفہوم سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ جب یہی امیر دنیا سے جائے گا تو ان تمام عمرہ کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، کہا گا رک جا، ٹھہر جا۔ وہ کہے گا پروردگار عالم، میں تو پرسرات کی وادی کو پار کر چکا ہوں، تھوڑا سے مسئلہ بچا ہوا ہے، کیوں تو مجھے روک رہا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، دنیا میں دولت میں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اپنے نفس کے لیے زیادہ استعمال کرے گا۔ ارے میری راہ میں تو نے کیوں خرچ نہیں کیا؟ میری راہ میں کم کیوں خرچ کیا؟ میری راہ میں کنجوسی سے کام کیوں لیا؟ میری راہ میں بخالت سے کام کیوں لیا؟ آج تجھے حساب دینا پڑے گا، پہلے حساب دے پھر جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، پہلے حساب دے پھر جنت میں جائے گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے، آپ ہی مالدار نہیں ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مالدار ہوئے تھے، بلکہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی بہت زیادہ سخی اور مالدار تھے، اور ایسے مالدار تھے، ایسے مالدار تھے کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے میں اپنے تجارت اور کاروبار میں زیادہ وقت دیتا تھا، لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مدینے والے کا غلام ہو گیا، مدینے والے کے قدموں میں جب زندگی گزارنے کا موقع ملا تو میں نے تجارت میں کم وقت دیا ہے، آقا کی بارگاہ میں زیادہ وقت دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے میں نے ایسا کیا کہ جب سے مدینے والے کا دامن تھاما ہے برکت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وقت کم دیتا ہوں، خدا زیادہ نوازتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے کہ جب سے مدینے والے کا دامن تھام لیا ہوں تب سے میں وقت کاروبار میں کم دیتا ہوں، لیکن خدا اپنے محبوب کے وسیلے سے مجھے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب اسی روشنی میں عقیدہ دے دوں کہ جب آپ بھی عقیدہ رکھ لو گے کہ مدینے والے کی بارگاہ میں زیادہ وقت دوں اور کاروبار میں کم وقت دوں، جب نماز کا وقت ہو جائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا جب کانوں سے ٹکرا جائے تو مدینے والے کا فرمان نگاہوں کے سامنے رکھ لینا کہ نماز رسول اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف جاؤ گے تو قسم خدا کی کہتا ہوں اللہ تمہیں بھی برکتوں سے نواز دے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکتوں سے نواز دے گا۔ لیکن جب عقیدہ یہ بنا لو گے، میموری کے اندر یہ فیڈ کر لو گے، دماغ میں یہ بات فیڈ کر لو گے کہ ارے میں کیا کروں، اگر جاتا ہوں تو کہیں گراہک نہ آ جائے، اس لیے کہ گراہک کو بھیجنے والی ذات خدا کی ہے، دینے والی ذات خدا کی ہے، عطا کرنے والی ذات خدا کی ہے، برکت دینے والی ذات خدا کی ہے۔ اگر وہ دینے پہ آئے گا تو تجھے نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھو گے تب بھی عطا کرے گا، اور نہیں پڑھو گے جتنا مقدر میں آنا ہے وہ آ کے رہے گا۔ سبحان اللہ، لیکن ایمان مت خراب کرو، ایمان مت خراب کرو۔ اب آؤ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کر رہا تھا۔ وہ صحابی دوبارہ آتے ہیں، آقا نے جب بھیجا اب جاؤ دوبارہ،
جب دوبارہ آئے تو پھر دیوار سے کان لگا کے کیا سن رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے غلاموں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی لمبی کیوں کر دی؟ اس لیے کہ زیادہ لمبی کرنے سے آج تیل زیادہ جل گیا ہے، اور جتنا تیل زیادہ جلا ہے اس کا حساب کیسے دو گے؟ اس لیے کہ اگر یہ تیل بچا لیتے تو کل کے دن کام آ جاتا۔ اب دوبارہ پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب جب دوبارہ واپس گیا، کہا یا رسول اللہ گیا تو ضرور تھا، لیکن آج دوسرا موقع سننے کو ملا، دوسرا معاملہ پیش آیا، میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے نہیں جاؤ، تمہاری وہ مدد فرمائیں گے۔ اب وہ صحابی جاتے ہیں، جیسے ہی صحابی پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نے دیکھ لیا، تو حضرت عثمان غنی خود باہر واپس آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد کہتے ہیں اے صحابی بتا تو کس واسطے سے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ایک عریضہ لے کر آیا ہوں۔ کہا اب اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے۔ اندر گھر میں لے جانے کے بعد گھر میں بٹھایا، عزت کے ساتھ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد جو ہے ان کے ناشتے پانی کا اہتمام کیا، اور اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ خیریت ہے کہ نہیں؟ خیریت پوچھنے کے بعد پھر کہتے ہیں اے صحابی بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اب وہ صحابی کہتے ہیں اے عثمان غنی میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے، میں اسی غرض سے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دریا دلی کو ملاحظہ فرماؤ۔ حضرت عثمان غنی اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہاں لے جاتے ہیں؟ اپنے خزانے کے پاس لے جاتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، کہتے خزانہ تمہارے سامنے ہے، جتنی حاجت ہو اتنی مطابق، جتنی حاجت ہو اتنی ضرورت کے مطابق تم اپنے مال کو نکال لو۔ سبحان اللہ، یہ مال تمہارا ہے، یہ خزانہ تمہارا ہے۔ آج اب اسی پر پھر نقطہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں۔ کون صحابی؟ دونوں صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی مالدار ہیں، لیکن میں نہیں مر رہے ہیں کہ میں مالدار ہوں، میں مالدار ہوں۔ مدد کیسے فرما رہے ہیں؟ حقارت کی نگاہ سے نہیں۔ ارے شیرنی بیچ میں کون بانٹنے کو آپ لوگ کو کہتا ہے؟ ماحول کو خراب کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہ ادب کی محفل ہے، ادب کی جا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار ہوتے ہوئے لیکن آپ کے اندر کوئی میں نہیں ہے، اور کتنی عاجزی کے ساتھ ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو گھر میں رہا وہی کھلا دیا، اہتمام کے ساتھ کھلایا۔ اور کھلانے کے بعد پھر یہ نہیں کہتے ہاں لو اتنا لے لو، خزانے کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا جتنی حاجت ہے اتنا لے لو، جتنی ضرورت ہے اتنا لے لو۔ اب اس کے بعد انہوں نے لے لیا اپنے مطابق، لیکن اس کے بعد بھی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اونٹ دیتے ہیں، اونٹ پر سارے سامان کو لاتے ہیں، کہتے وہ پھر وہ صحابی کہتے ہیں ارے یہ اونٹ میں لے کر جاؤں گا تو پھر واپس کون کرے گا؟ عثمان غنی فرماتے ہیں یہ خزانہ بھی ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور سخاوت کا امام بھی عثمان غنی بنا ہے تو مصطفیٰ کے در سے بنا ہے۔ ارے عثمان جسے عطا کرتا ہے پھر اس سے واپس نہیں لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت عثمان غنی، ماشاءاللہ۔ وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، آج ہمارے سامنے اگر کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی مولانا، کوئی دین عالم دین باشرہ کوئی بھی آتا ہے یا کوئی عام آدمی آتا ہے تو ہم اس سے بڑے تیش میں سوال کرتے ہیں کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے۔ ارے انسان اے لوگوں سن لو، اگر تمہارے در پر کوئی آتا ہے، سائل بن کر آتا ہے، سوالی بن کر آتا ہے، اور اپنے دروازے پر سوال لے کر آتا ہے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ نرمی کرو، اتنی زیادہ نرمی کرو جتنا رب کریم تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری نرمی ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ، نرمی ہے ہی نہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ خدا چاہے تو فوراً ہم کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ما غرک بربک الکریم،
وہ شان میرے رب قدیر کی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ بارش آ رہی تو گھبرائے نہیں، یہ رحمت کی بارش آئے گی۔ اللہ مولا حسنین کریمین کے صدقے تھوڑی دیر کے لیے اللہ بارش کو موقوف فرما دے گا، اگر اس کا کرم ہوگا۔ برسے تب بھی اس کا کرم ہے، موقوف فرما دے تب بھی اس کا کرم ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل اسلام ہو گئے تھے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب یہ بات آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلی، آپ کے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو پتہ چلی، تو سب نے آپ پر لعن طعن شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی اور جبر بھی کیا، آپ کے اوپر ظلم و بربریت کا پہاڑ بھی توڑا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مار پیٹ سے نہیں گھبرائے، بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے خاندان کے لوگوں سنو، اگر تم عثمان کے جسم کو ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، اس نے عثمان نے جس مدینے والے کا کلمہ پڑھ چکا ہے اب ان کے دامن سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب اسی کے آگے ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام جو ہے، چونکہ میرے آقا اپنی تمام بیٹیوں سے محبت فرماتے تھے اور آپ کے نکاح میں 2 بیٹیاں موجود تھیں، ایک کا نام حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور ایک کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ دونوں آقا کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کو ذوالنورین کا جو لقب ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی سے نکاح کی برکت پر آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے، اسی لیے آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ملاحظہ فرمائیں، امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا ہے تو شالہ نور کا، مبارک ہو تو ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جو ہے اپنے ہر صحابی سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنے غلام جو ہے اسامہ بن زید کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ آج میرے گھر کے اندر بڑا بہترین اور بڑا لذیذ شوربہ بنا ہوا ہے، سالن بنا ہوا ہے، یہ سالن میری بیٹی کے گھر پہنچا دو۔ حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ سالن لے کر کہاں جاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے گھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے اور آپ نے سالن دیا تو ایک طرف حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور دونوں اپنے آپ میں حسن و جمال میں اعلیٰ اور باکمال تھے، ایسے اعلیٰ باکمال تھے کہ دونوں کے چہرے کو اسامہ بن زید تکتے رہے، ان کے حسن کی دنیا میں اپنے آپ کو کھو بیٹھے تھے۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد ہوش کی دنیا میں قدم رکھا ہے، اسامہ بن زید الٹے قدم واپس ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت میں آتے اسامہ بن زید نے کچھ بھی چھیڑا نہیں ہے، ابھی کچھ بھی کہا نہیں ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں، اے اسامہ بن زید میری بیٹی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اسامہ بن زید کہتے یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ پھر حضرت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے داماد عثمان غنی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اسامہ بن زید کہتے یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ پھر میرے آقا پوچھتے ہیں اے اسامہ بن زید بتاؤ کہ دونوں عالم کے اندر ایسا کوئی حسین و جمیل دونوں جوڑا دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی یا رسول اللہ کائنات کے اندر ایسا حسین میں نے جوڑا نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت عثمان غنی، ماشاءاللہ۔ کائنات کے اندر ہم نے ایسا حسین جوڑا نہیں دیکھا ہے۔ وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگ دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو لوگ گھبراتے ہیں کہ کیسے میرے سامنے آ گیا، جلدی سے چلا جائے، لیکن ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو گلے کی تعویذ بن جاتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں
کہ بار بار اس سے ملاقات ہوتی رہے، وہ شان حضرت عثمان غنی کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ شام، ایک مرتبہ تجارت سے واپس آئے، 4-5 روز کے بعد آئے۔ جب 4-5 روز کے بعد آئے، مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جب سفر پر جاتے تھے تو پہلے آقا سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو پھر پہلے آقا سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے میرے آقا کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور جب میرے آقا کی ابتدا میں نماز کو ادا فرما لیا تو آقا کے چہرے پر بڑی نقاہت نظر آ رہی تھی، یعنی کمزوری کا احساس نظر آ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ آقا سے براہ راست سوال کر سکیں۔ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا۔ حضرت بلال کون ہے جس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا دی تھی؟ اس عاشق رسول کا نام حضرت بلال ہے۔ آپ سے حضرت عثمان غنی نے پوچھا، اے بلال بتاؤ آقا کے چہرے پر نقاہت کیوں نظر آ رہی ہے، کمزوری نظر کیوں آ رہی ہے؟ حضرت بلال بھی کہتے ہیں، اے عثمان غنی مجھ جیسے غلام سے سوال مت کر، بلکہ ماں عائشہ کے دروازے پر جا کے سوال کر، وہاں پہ جا کے سوال کر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہم سب مومنوں کی ماں پاک حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، اے اماں عائشہ غلام حاضر ہے۔ ذرا عقیدہ دیکھو صحابہ کا۔ آقا حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اے اماں عائشہ غلام حاضر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جو ہے نقاہت یعنی کمزوری کیوں نظر آ رہی ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے چیخ مار کر آپ رونے لگتی ہے۔ جب آپ رونے لگتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے جو ہے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ رونے کے انداز میں پوچھتے ہیں، غلام حاضر ہے اماں عائشہ بتا دو آقا کے چہرے پر کمزوری کیوں ہے، کمزوری کا احساس کیوں نظر آ رہا ہے؟ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے، اے عثمان غنی سنو 4-5 روز ہو گئے ہیں نبی رحمت نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، صرف کھجور اور دودھ پر اکتفا کیا ہے، اسی پر قناعت کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوراً اپنے گھر کی طرف واپس ہوتے ہیں، اور گھر کی طرف جب واپس ہوتے ہیں اپنے گھر سے درہم و دینار کی تھیلی لیتے ہیں، اور سارے اناج لیتے ہیں، راشن پانی لیتے ہیں، سب کچھ لینے کے بعد کاندھے پر لادتے ہیں۔ غلاموں نے کہا حضور اس وقت کم سے کم جو ہے 200 لوگ غلام خادمین موجود تھے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں، اے غلاموں تم کو ڈھونے کی ضرورت نہیں ہے، آج عثمان کو یہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں سارا سامان رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد جو ہے اماں عائشہ پھر پردے میں چلی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چولہا جلاتے ہیں، اور جب چولہا جلاتے ہیں تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے پردے کی آڑ میں دیکھا کہ جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جب بجھنے پر آتی تھی تو آپ پھونک مارتے تھے، تو اس کا دھواں جو ہے آپ کی داڑھیوں سے نکلتا تھا۔ اتنی محنت سے دھواں آپ پھونک مار رہے تھے۔ آگ کو جلاتے ہیں، اور آگ جلانے کے بعد جو ہے پھر آٹا بھی گوندھتے ہیں، آٹا گوندھنے کے بعد جو ہے پھر روٹی بھی پکاتے ہیں، اور روٹی پکانے کے بعد پکانے میں آپ کا ہاتھ بھی جل جاتا ہے، لیکن عشق رسول یہ ہے عثمان غنی کا۔ اور روٹی پکانے کے بعد کھانا تیار ہو گیا، آقا کو بلا کر لاتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں۔ دسترخوان سجانے کے بعد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلا لقمہ نبی رحمت کے نبوت والے جب منہ میں ڈالا ہے تو حضرت عثمان غنی بے تحاشا رو پڑتے ہیں، اور کہتے یا رسول اللہ عثمان کو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ عثمان اپنی خلافت میں اسے پتہ نہیں تھا، اور یا رسول اللہ یہ باہر گیا تھا، اسے حال کی خبر نہیں
رہی تھی یا رسول اللہ معاف کر دیا جائے، قسم خدا کی تاریخ کے اندر اما عائشہ فرماتی ہے عثمان غنی جب واپس گئے ہیں تو آقا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم عثمان کو عروج عطا فرما، عثمان کو استقامت عطا فرما، عثمان کے مال میں برکت عطا فرما، عثمان کے خزانے میں برکت عطا فرما۔ ایسی دعا کی کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے اتنا رو کر ایسی کیوں دعا کی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ عثمان بڑا باحیا ہے جس کی حیا کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آج سب پورا مجمع قابل مبارکباد ہے اس لیے کہ حضرت عثمان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی برکت سے یہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، یہ رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اس چھینٹے سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رحمت کے چھینٹے پڑ جائیں گے تو نجات کا راستہ بن جائے گا، بخشش کا پروانہ مل جائے گا، مغفرت کی سند مل جائے گی۔ آؤ میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس عظیم صحابی کا نام ہے۔ جب آپ مدینے کی وادی میں رہتے تھے تمام صحابہ جمع ہو کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ مدینے کے اندر صرف ایک ہی کنواں ہے جس کنویں کا پانی میٹھا ہے، باقی کنویں کے پانی بڑے کھارے ہیں اور بڑے نمکین ہیں، یا رسول اللہ بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ تو میرے آقا بنفس نفیس خود اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ان صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہودی سے کہتے ہیں اے یہودی یہ کنواں تو بیچے گا؟ اس نے کہا میں کیوں بیچوں؟ کہا نہیں بیچ دو۔ تو کہا ٹھیک ہے اگر میں بیچ دیتا ہوں تو بیچنے پر مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تجھے جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ تو وہ کہا کہ اے محمد عربی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، جنت کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ یہودی تھا، منافق تھا، وہ غیر کفر میں مبتلا تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ پھر میرے آقا خاموشی کے ساتھ واپس چلے آتے ہیں، لیکن جب یہ واقعے کی خبر حضرت سیدنا عثمان غنی کو ملتی ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے بتا منہ مانگی قیمت دوں گا، اس کنویں کی کتنی قیمت ہے؟ تو بتا جتنا مانگے گا عثمان تجھے اتنا دے گا۔ وہ یہودی کہتا ہے 21,000 درہم میں بیچوں گا اور ایک گھوڑا بھی لوں گا، ایک سپاہی بھی لوں گا، اس کے بعد ساز و سامان کی بھی تمام شرطیں لگایا۔ الغرض کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کنویں کو خرید کر پھر کہاں جاتے؟ اپنے گھر نہیں جاتے، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ عثمان کی دولت کس کام کی؟ اگر مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہو، آج عثمان نے وہ کنواں خرید لیا ہے، لیکن یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ جو جنت یہودی کو دے رہے تھے عثمان نے کنواں خرید لیا ہے، کنواں عثمان آپ کو دے رہا ہے، جنت عثمان کو عطا کر دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت عثمان غنی، جنت عثمان کو عطا کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ چونکہ آپ کو کنویں سے مطلب ہے، آپ نے کہا تھا کہ کنواں دو گے تو جنت دوں گا، اس لیے عثمان جو ہے حاضر ہے، یا رسول اللہ کنواں لے لیجئے، عثمان کو جنت دے دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج جو عثمان نے کنواں خریدا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا ہے، آج میں بشارت دیتا ہوں کہ عثمان نے دنیا ہی میں ایک جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شان حضرت عثمان غنی کی ہے۔ اب آئیے دوسرے مقام پر، اب دوسری جنت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے قبل کی عرض کر دوں حضرت عثمان غنی اتنی دریا دلی دکھاتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی میں نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے یا رسول اللہ آپ راضی ہیں تو عثمان کا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ آپ خوش ہیں تو عثمان کا بیڑا پار ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو چیلنج کر رہے تھے، اے صحابہ سنو سنو، آج غزوہ
غज़वा तबूक इस्लाम की आखिरी जंग है, इसमें असलहे की कमी है, हथियार की कमी है, साजो सामान की कमी है, तमाम चीज़ों की कमी है और पैसे की भी कमी है। आज तुम लोग सब मिलकर चंदा करो और पैसा इकट्ठा करो ताकि ये जंग को फतह किया जा सके। मेरे आका ने जब ऐलान किया तो सबसे पहले कौन उठते हैं? सिद्दीक़ अकबर उठते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारा खजाना आपके लिए हाजिर है। मेरे आका ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, घर के लिए क्या छोड़ा है? तो सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, घर के लिए खुदा की रहमत काफ़ी है और मदीने वाले का करम काफ़ी है। उसके बाद हजरत उमर खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं भी अपना आधा माल लेकर हाजिर हूँ। उसके बाद सारे सहाबा यके बाद दीगर सारे सहाबा अपने अपने एतबार से माल देते रहे, लेकिन जब बारी हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आती है, हजरत उस्मान गनी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 200 ऊंट मैं अता करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 200 ऊंट पहली बार में दिया। क्यों? इसलिए कि 1000 फौजियों के खाने पीने रहने सहने का सारा इंतज़ाम करना था। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो है, अगर पूरा माल जमा करते तो सिर्फ 800 फौजियों का ही इंतज़ाम आपके पास था। आज हम अल्लाह से तिजारत करना छोड़ दिए हैं, कहते हमारा काम नहीं है अल्लाह की राह में खर्च करना, ये अमीरों का काम है। अरे खरीफ सुनो, अगर अल्लाह से तिजारत करोगे तो अल्लाह तुम्हें दोगुना माल अता फरमा देगा, तुम्हारे रिस्क में दोगुना बरकत अता फरमा देगा, तुम्हारे मुकद्दर के दरवाजे को खोल देगा। दलील लेनी है तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को देखो। मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया, पहली बार में उस्मान गनी खड़े होते हैं, ऐलान के मुताबिक ऐलान के मुताबिक जो आपको देना था आपने ऐलान किया, दूसरी बार में ऐलान किया। उसके बाद जब आका खड़े होते हैं, फिर आका आवाज़ देते हैं तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अपने गिरबान को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कहते हैं, ऐ उस्मान, तेरी दौलत किस काम की है कि नबी रहमत मिंबर पर खड़े होकर दिरहमो दीनार के लिए ऐलान करे। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब आपको ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, 1000 फौजियों का खर्चा उस्मान के खाते में डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत उस्मान गनी। जबकि आपके पास सिर्फ 800 फौजियों का इंतज़ाम था, लेकिन 200 फौजियों का इंतज़ाम पकड़ धकड़ कर किया, लोगों को पकड़ धकड़ कर। जैसे हम लोग जज्बा देते हैं ना, अब आज बात समझ में आ गई कि चंदा मांगना रसूलुल्लाह की सुन्नत है और देना सहाबा की सुन्नत है। चंदा मांगना रसूलुल्लाह की सुन्नत है और देना सहाबा की सुन्नत है। तो ऐ मुसलमानों, जब तुमसे कोई दीन के नाम पर चंदा मांगे तो बेखौफ और बेखतर होकर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखा करो कि अगर मैं दे देता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा। उस खुदा को याद कर जिसने तुम्हें इतनी सारी नेमतों से माला माल किया है। अरे उस अंधे से जाके पूछो जिसके पास आंख नहीं है, उस लंगड़े से जाके पूछो जिसके पास पैर नहीं है, उस अपाहिज से जाके पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है तो ये सारी अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया जिंदगी भर अदा करोगे, तब भी उस रब का एहसान नहीं चुका सकते हो। इसलिए जब तुमसे कोई अल्लाह के नाम पर सवाल करे, मस्जिद के नाम पर सवाल करे, मदरसे के नाम पर सवाल करे, दीन के नाम पर सवाल करे, और जो मजलिस हुसैन में बैठे हो जब आका की महफिल के नाम पर सवाल करे, आका मौला हसनैन करीमैन के नाम पर सवाल करे, करबला वालों के नाम पर सवाल करे, ख्वाजा अजमेर के नाम पर सवाल करे, मखदूम पाक के नाम पर सवाल करे, महबूब इलाही के नाम पर सवाल करे, तो बेलौस होकर अपनी जेब से जितना हो सके खुशू और खुशू के साथ, अच्छी नीयत के साथ और अच्छे इरादे के साथ दिया करो। और हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को सामने रख लिया करो कि उनसे बड़ा दौलतमंद दुनिया में न था है न कयामत तक हो सकता है। उनसे बड़ा कोई दौलतमंद न कयामत से पहले हो सकता है, न था है न रहेगा और न कयामत के बाद होगा। वो ज़ात उस्मान गनी की है। पूरी दुनिया की आदम से लेकर ईसा तक
पूरी दुनिया की दौलत को एक तराजू पे रखा जाए, उस्मान गनी की दौलत को एक तराजू पे रखा जाए, तब भी उस्मान गनी की दौलत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो दौलत थी, लेकिन कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपने तो छप्पर के मकान में रहते थे। अब इस पर एक मसला और अर्ज कर दूँ। आज अगर हमारी माँ बहन बेटियाँ जब घर पर आती हैं, मिसाल के तौर पर मुझे एक सफ़र याद आता है। एक सफ़र में मेरे पास फ़ोन आया कि मौलाना साहब मेरी बेटी घर पर आई है, ज़रा मसला बता दीजिए। मैंने कहा कैसा मसला? उन्होंने कहा मसला ये कि हज़रत ये बताइए कि मेरी बेटी सफ़र करके आई है और मेरे घर पर है, तो मुसाफिर है कि गैर मुसाफिर है? मेरी ज़बान थोड़ी देर के लिए थम गई। मैंने कहा कैसा सवाल कर दिया है, कैसा सवाल कर दिया है, लेकिन चूंकि मौलवी होने के नाते तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ऐ नादान सुन, अगर उसके बाप से तुमको सवाल करना पड़ेगा, अगर बाप कहता है कि मेरी मिल्कियत में तुम्हारा कोई मुदाखलत नहीं है, मेरी मिल्कियत के अंदर तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, मैं तुमको इससे बरी करता हूँ, तो फिर वो मुसाफिर कहलाएगी। और अगर बाप अपनी मिल्कियत का उसे हकदार बनाता है तो फिर वो मुसाफिर नहीं है बल्कि नमाज अदा करेगी। ये शरीयत का मसला है। यही बात अब दलील अगर लेना है तो वही उस्मान की बारगाह में आओ। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, जब तमाम सहाबा आते थे उम्रा करने के लिए या हज पे आते थे, जब उम्रे पर आते थे तो सिद्दीक़ अकबर भी आप नमाज को जो है मुसाफिर वाली पढ़ते थे, यानी कसर पढ़ते थे। उमर भी कसर पढ़ते थे, सारे सहाबा कसर पढ़ते थे। एक मरतबा लोगों ने उस्मान गनी से सवाल किया, ऐ उस्मान गनी जब तुम मक्के में आते हो तो नमाज तुम कसर क्यों नहीं पढ़ते हो, मुकम्मल नमाज क्यों पढ़ते हो? तो उस्मान गनी ने कहा ये मुस्तफ़ा का करम है, खुदा की रहमत है, मदीने वाले की इनायत है कि उस्मान के बहुत बड़े बड़े बाग मक्के के अंदर मौजूद हैं, तो मैं मालिक हुआ, इसलिए मुझ पर कसर नमाज वाजिब नहीं होती है। शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आज वो बाप कैसा है? एक बात याद रखना, ये मसला कोई मैं मन गलत नहीं कह रहा हूँ। उठाओ कुरान पाक, सूरह निसा को पढ़ो, सूरह निसा में तफसील आपको वाक़या मिलेगा। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे पास एक मकान ही क्यों न हो, मसला सुन लो, एक मकान ही क्यों ना हो, उसमें से भी अगर बच्चों का हक बनता है तो एक हिस्सा बेटी का भी बनता है। अब चाहे वो पैसे की शक्ल में अदा करे, चाहे ज़मींदारी की शक्ल में अदा करे, यानी प्रॉपर्टी की शक्ल में अदा करे या पैसे की शक्ल में अदा करे, लेकिन उसे बेटी को देना है। ये बात और है कि बेटी बाप की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में कुछ कहती नहीं है, लेकिन खुदा का इंसाफ यही है, शरीयत का इंसाफ यही है, रसूलुल्लाह की शरीयत यही है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि बाप को चाहिए कि अपनी मिल्कियत से बेटी को अदा करे, अगर नहीं अदा करेगा तो कल क़यामत में उससे सवाल होगा। अब आप कहोगे मौलाना कैसी बात करते हो, तो बताना चाहता हूँ तुम्हारे खून से अगर बेटा पैदा हुआ है तो उसी खून से बेटी पैदा हुई है, तो हुर्मत एक ही अदा, हुर्मत एक ही नाफिज होगी। शरीयत में दो हुर्मत नहीं होती है, फ़र्क इतना है कि कम लेन देन होगा, ज़्यादा बराबर नहीं होगा, लेकिन लेन देन का जो हुर्मत है वो आप पर नाफिज होती है। लेकिन आज लोग कहते शादी कर दिया एहसान कर दिया है, भाई कहता मैंने शादी कर दिया एहसान कर दिया है, मेरे घर पे आकर कोई मुतालबा मत करना, घरों में तकरार मत पैदा करना। ऐ मिल्लत के लोगों, उस रब से डरो, उस रसूलुल्लाह से डरो। जब कब्र में रसूलुल्लाह का सामना होगा तो क्या जवाब दोगे? इसलिए अब आज से तौबा कर लो कि अपनी माँ बहन बेटियों से मोहब्बत करो, इसलिए कि माँ बहन बेटियों से मोहब्बत करना, उनके साथ हमदर्दी करना किसी ऐरे खैरे की सुन्नत नहीं है, अल्लाह के हबीब रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने वाले आका की सुन्नत है, मदीने वाले आका की सुन्नत है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम इतना आला है। अब सुनो, आज कुछ लोग क्या कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी बगावत की मौला अली से। ऐ ला
لان تان کرنے والوں سن لو، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں جو ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے، انبیاء سے بھی محبت کرتا ہے، آسمانی صحیفوں سے بھی محبت کرتا ہے، قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتا ہے، عشرہ مبشرہ سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، تبع تابعین سے بھی محبت کرتا ہے، اولیاء سے بھی محبت کرتا ہے، صوفیاء سے بھی محبت کرتا ہے، علماء صالح سے بھی محبت کرتا ہے، امت محمدیہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب ساری محبت کو جمع کیا جائے تو اسی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، بلکہ کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت عثمان غنی۔ اور اسی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ کا نام، میرے پیر و مرشد کا نام تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تاج الشریعہ اپنی نعت میں فرماتے ہیں، اپنی نعت میں فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے کر دو زندہ، نبی سے ہے جو بیگانہ اسے دور۔ اس شعر درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سے ہے جو بیگانہ اسے کر دے، کیسے شعر ہے؟ بہرحال چلیے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مصرع میرے ذہن میں بھی آ نہیں رہا ہے، لیکن اگلا مصرع یہی ہے کہ پدر مادر برادر اور مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی سے بیگانہ ہے اسے زندگی سے جدا کر دے، اس لیے کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا، جو نبی کا نہیں ہوگا وہ صحابہ کا نہیں ہوگا، جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اولیاء کا نہیں ہوگا، جو نبی کا نہیں ہوگا وہ تبع تابعین کا نہیں ہوگا، جو نبی کا نہیں ہوگا وہ صلحاء امت کا نہیں ہوگا، اور جو نبی کا نہیں ہوگا وہ میرے رضا کا نہیں۔ بے حق ہے، سبحان اللہ۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو ملاحظہ کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم صحابی کا نام ہے اور اس عاشق رسول کا نام ہے۔ آج میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا خلافت کے تعلق سے بڑی بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر یہ ملا ہے تو آقا کی آل کے صدقے ہی یہ مرتبہ ملا ہے، لیکن آج بھی جنت البقیع کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، ارے اسی صحابی رسول اور عاشق رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی زمین ہے، جس زمین کے اندر کون آرام فرما ہے؟ ہم سب مومنوں کی ماں پاک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے، اس کے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے، آقا مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے، اور بھی تمام لوگ آرام فرما ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی محبت کا اندازہ کرو کہ عثمان غنی کو آقا کی آل سے کتنی محبت تھی اور آقا سے کتنی محبت تھی کہ ان سے پہلے ہی زمین کو خرید کے وقف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آج لوگ لان تان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات وہ بات۔ یاد رکھنا اہل سنت والجماعت اس دیوار کا نام ہے، اس عمارت کا نام ہے، اس بنیاد کا نام ہے، میں سب کے مجموعہ گنا رہا، کہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اور اختلاف اسے کہتے ہیں جو صرف نبی کو مانے قرآن کو نہیں مانے، قرآن کو مانے صحابہ کو نہیں مانے، کچھ لوگ صرف صحابہ کو مانے مولا علی کو نہ مانے، کچھ لوگ صرف صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے، تو وہ نہ مسلمان ہے اور کیا کیا ہے وہ آپ جانیے۔ مسلمان وہی ہے اور جنتی وہی ہے جو سب سے محبت کرے، جو سب سے محبت کرے۔ الغرض بس آخری بات عرض کرتا ہوں،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو ملاحظہ کرو کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا حجر عائشہ کے اندر دیوار پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ذرا وہ منظر ملاحظہ کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ ذرا کسی صحابی کو بلاؤ، مجھے بات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ فوراً کہتی ہے اے میرے شوہر تاجدار، کیا میں اپنے والد بزرگوار صدیق اکبر کو آواز دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسکرا کر نہیں رہنے دو۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت حفصہ کھڑی ہوتی ہے، جب آپ کھڑی ہوتی ہے آپ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں اپنے والد بزرگوار حضرت عمر کو آواز دوں؟ تو میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں نہیں رہنے دیجئے۔ اب میرے آقا کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ارے ذرا کسی صحابی کو بلاؤ، ذرا میں ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں۔ تو حضرت اماں عائشہ نے سوال کیا اے میرے شوہر تاجدار کس کو آواز دوں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان کو آواز دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو جب میرے آقا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے تمام ازواج مطہرات جو ہے سب پردے میں چلی جاتی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میرے آقا کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ تو میرے آقا بغلگیر ہو کر گلے ملتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بھی چوم لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے عثمان جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت استقامت پر قائم رہنا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کے بس کی بات نہیں ہے، مدینے والے دعا کر دیں تو عثمان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان ذرا قریبا، سینے سے لگاتے ہیں، میرے آقا دعا دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی بڑے ہی سخی تھے اور سخی علم بردار تھے۔ اب الغرض قریب میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے۔ آپ اپنے حجرے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کو قرآن سے بڑا شوق تھا، قرآن کی تلاوت کے بڑے عادی تھے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اس موقع کی مناسبت سے پھر ایک بات کہہ دوں کہ آقا مولا حسنین کریمین دونوں ذات اقدس جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آقا کی آل سے محبت نہیں ہوتی اور آقا کی آل کو عثمان سے محبت نہیں ہوتی تو پھر پہرا کیوں دیتے؟ بالفرض آپ آگے بڑھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے بلوائیوں نے حملہ کر دیا، تیروں کی بارش ہو گئی۔ جب حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے اس وار کو روکنا چاہا، لیکن جب وار کو آپ نے تلوار کے وار کو روکا ہے تو آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب وہ گھڑی آتی ہے کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن مولا علی کا خطاب سماعت کر لو۔ مولا علی فرماتے ہیں آقا امام حسن مجتبیٰ کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، مولا حسین کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ تم لوگ کیسے پہرا دے رہے تھے، عثمان شہید ہو گئے۔ یہاں پر محبت کا تقاضا ملاحظہ کرو۔ اگر مولا علی کو عثمان سے محبت نہیں ہوتی، عثمان کو مولا سے محبت نہیں ہوتی تو پھر اپنے بیٹوں سے پہرا کیوں دلواتے؟ الغرض بالجملہ یہ کہتا ہوں آقا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کے اندر بہت مورخین نے الگ الگ روایتیں بیان کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایام تشریق کے درمیان آپ کی شہادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا 22 ذی الحجہ کو شہادت ہوتی ہے، کچھ مورخین فرماتے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کا مقام یہ ہے، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے صدقے ہم سب کو بھی سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ کی محبت میں ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ فاتح خیبر، فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ، بولیے
ذرا زور سے بولیے. آج آپ کا چیک کر رہا ہوں, تب کل سناؤں گا, اس لیے کہ منافق مولا علی کا ذکر نہیں سن سکتا ہے. ارے مولا علی کا ذکر وہ سنے گا جس کے چہرے پر مولا کے نام پہ مسکراہٹ ہوگی. اس لیے زور سے بولو سبحان اللہ. پیچھے تک کا مجمع بولے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے مولا کے نام پہ بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ. کل مولا علی کا بیان ہوگا جسے دنیا فاتح خیبر کہتی ہے, حیدر کرار کہتی ہے, حضرت علی شیر خدا کہتی ہے. کل ان کا تذکرہ ہوگا, اس لیے بڑے سکون کے ساتھ بڑا دل لے کے آنا. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں جو حق پر ہوگا وہی علی کا ذکر سنتا ہے, اور جو علی کا ذکر سنتا ہے حق اللہ اسے عطا کر دیتا ہے.